ذرا رکیے، یہ کلپس عام نہیں۔ اس ویڈیو کے اندر انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے وہ الفاظ ہیں جو سننے کے بعد آپ ہر بات کو آنکھ بند کر کے قبول نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے میں نے ایسے شارٹس کلپ اکٹھے کیے ہیں جو دین کو صرف جذبات سے نہیں بلکہ دلیل سے سمجھاتے ہیں۔ ہر کلپ ایک سوال ہے اور ہر جواب سوچ کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ چلیے بنا ٹائم ویسٹ کیے ان شارٹ کلپس کے اوپر ریاکشن دیتے ہیں۔ مولا علی نے یہ تعلیم کیا تھا کہ میں تو پوری زندگی اللہ کو مدد کے لیے پکاروں اور تم میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے مدد کے لیے پکارنا شروع کر دو۔ مولا علی نے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے۔ مکتوب نمبر 31 نکال لیں، جو خط حسن ابن علی کے نام ہے، نہج البلاغہ میں، شیعہ کی کتاب میں۔ وہ کہتے ہیں میرے بیٹے حسن، یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے ان قریب مر کے فنا ہو جانا ہے۔ اے میرے بیٹے حسن، تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو، پریشانی ہو، تو صرف اللہ ہی سے مدد طلب کرنی ہے، صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ میرے بیٹے حسن، یاد رکھنا اللہ کا دربار وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنے دربار کے باہر کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کی اجازت سے، جس کے صدقے سے، جس کے وسیلے سے اندر آنا پڑے۔ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگ۔ تو سنا آپ لوگوں نے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کتنے صاف الفاظ میں یہ بات سمجھائی کہ حضرت علی نے بھی یہ چیز کہی کہ مانگنا صرف اللہ سے ہے، اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، اور جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو یا اللہ کہنے کے بجائے یا علی مدد کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں حضرت علی کی اس بات پر۔ چلیے اگلا کلپ دیکھتے ہیں۔ دنیا میں ہم مولا علی کے ساتھ ہیں، مولا علی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ چلے، ہم خلفائے ثلاثہ کے ساتھ ہیں۔ جہاں تلوار اٹھائی وہاں ہماری تلوار آج بھی اٹھی ہوئی ہے، زبان کی شکل میں۔ اس زمانے میں ہوتے تو تلوار اٹھاتے، اور یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں تھی، یہ ان کا بھی عقیدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب پہ ایک بہت بڑے حنفی اسکالر، آج سے 1100 سال پہلے انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ 340 ہجری میں وہ فوت ہوئے۔ امام ابو محمد حارثی المتوفى 340 ہجری، انہوں نے امام حنیفہ کے بارے میں نقل کیا، اور یہ بریلوی دیوبندی چھاپ رہے ہیں، عربی میں بھی اردو میں۔ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ جانتے ہو اہل شام ہم سے کیوں بغض رکھتے ہیں؟ تو شاگردوں نے کہا کہ نہیں پتا۔ تو انہوں نے فرمایا اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم حضرت علی کے دور میں ہوتے تو حضرت علی کے ساتھ مل کر اہل شام اور حضرت معاویہ کے خلاف قتال کرتے، اسی لیے شامی ہم سے بغض رکھتے ہیں۔ اب امام حنیفہ کو کسی نے بات نہیں دی کہ حضرت آپ تو بعد میں آئے ہیں، آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابو حنیفہ جو ہیں وہ شیعان علی میں سے تھے، انہیں پتا تھا اہل بیت کا کیا مقام۔ کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ صرف فقہ کے امام نہیں تھے، وہ شان علی رضی اللہ عنہ میں ڈٹ کر کھڑے ہونے والوں میں سے تھے، اور ظلم کے سامنے خاموشی کو انہوں نے کبھی قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ آج بھی ان کا نام احترام سے لیتی ہے۔ چلیے اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اس سے پوچھتا ہے کہ اگر آخرت نہ ہوئی تو پھر؟ تو جواب میں پتا کیا کہتا ہے آگے سے وہ میکسیملین، وہ کہتا ہے کہ ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹا وعدہ نہیں کرتے، ہزاروں پیغمبر ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہیں مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے، یا جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں، آخرت کی تیاری کر لو۔ ہزاروں پیغمبر ہزاروں سال کی ہسٹری میں جو ایک دوسرے سے ملے ہوئے بھی نہیں ہیں کہ یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کی لیگیسی آگے لے کے چل رہے ہیں، مختلف علاقوں میں آئے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ داریاں بھی ان کی نہیں ہیں، اور بات ایک ہی کر رہے ہیں کہ ایک اللہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سب کا سورس ایک ہے، اور ہزاروں سچے پیغمبر جھوٹی بات نہیں کرتے، ہزاروں سچوں نے ایک ہی بات کی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بات جھوٹی ہو کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو ناظرین، آپ لوگوں نے نوٹس کیا کہ ہر پیغمبر نے ہم ایک ہی سوال رکھا کہ آخرت کی تیاری کر لیں، اور ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں نے تیاری کی یا نہیں کی، کیونکہ ناظرین یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے، اور قیامت ایک دن قائم ہونی ہے، اس لیے ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہوگا۔ چلیے اگلا کلپ دیکھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جس شخص نے اللہ کو اتنا سیریس نہیں لیا کہ وہ پوری زندگی قرآن کھول کر دیکھتا کہ میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا، اس کی میت پہ جب آپ قرآن کھولتے ہیں کہ وہ شخص تو قرآن کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا تھا کہ خود کھول کے پڑھے، اب تم اس کی میت کے پاس بیٹھ کے کھول کے قرآن پڑھ رہے ہو کہ اس کی وجہ سے اس کی بخشش ہو جائے۔ قرآن تو زندوں کے لیے نازل ہوا تھا کہ وہ اپنی آخرت بنائے۔ تو ناظرین، دیکھا آپ لوگوں نے
کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کتنے اچھے طریقے سے یہ بات بتائی. قرآن انسان کی ہدایت کے لیے اس دنیا میں اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن ہمارے لوگوں کا یہ المیہ ہے کہ ہم لوگوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے بجائے اس کو جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو میت پہ اس پارے وغیرہ پڑھتے ہیں، اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. لیکن حالانکہ اگر آپ اس کا ترجمہ کھول کے پڑھ کے دیکھیں تو پتہ چلے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس قرآن کو نازل کیا ہے، نہ کہ انسان کی بخشش کے لیے. انسان کی بخشش تو تبھی ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے. تو بہت ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے اور اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ قرآن زندہ لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، نہ کہ مردہ لوگوں کی بخشش کے لیے. اور آپ قرآن کھول کر دیکھیں، مجھے ایک آیت بھی بتا دیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ آپ نے کسی مردہ انسان کو پڑھ کے بخشنا ہے تو اس کے عذاب میں تخفیف ہوگی. ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. چلیے اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں. سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، جو شخص ایک دفعہ پڑھ لے صبح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک وہ اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ جائے گا. ہر چیز کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، شیاطین کے اگینسٹ، جنات کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ، ایک دفعہ پڑھنے سے. اور جو شام کو ایک دفعہ پڑھ لے صبح تک اللہ کی حفاظت میں رہے گا. یہ حدیث سنن نبی داؤد میں موجود ہے. اس کا فہم اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے گاڈ اورینٹڈ ہو کر لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو پاک ہے نا، تجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. یہ مطلب ہے اس کا. انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالم ہوں، میں تو انسان ہوں، تو نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے کہ میں تو غلطی کروں گا. مختصر جملہ اور سید الاستغفار ہے یہ. اس سے بہتر کوئی استغفار کا سیغہ نہیں ہو سکتا. قرآن میں رپورٹ ہوا اور نبی اسلام جامع ترمذی میں حدیث ہے، کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یونس کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم ہی نہیں لوٹائے گا. تو ناظرین، کیا صرف چند الفاظ آپ کو پورا دن اللہ کی حفاظت میں لا سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بتاتے ہیں کہ جو شخص صبح یہ کلمات پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہ صبح سے شام تک اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. یہ کلمات میں خود بھی پڑھتی ہوں. یقین کریں کہ انسان خود اپنے آپ کو ایک مضبوط قلعے کے اندر محسوس کرتا ہے. اور آگے جن کلمات کا ذکر کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اس ویڈیو کے اندر یونس علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، تو وہ دعا میں خود بھی پڑھتی ہوں. اتنی افیکٹو دعا ہے. لوگ کہتے ہیں گرم ہے، دماغ پھر جاتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. مجھے تو الحمدللہ کچھ نہیں ہوا، لیکن آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں پڑھنے کا ضرور لازمی حصہ بنائیں. پھر وہ دعا جو انسان کو اندھیروں سے نکالتی ہے، یونس علیہ السلام کی دعا، اور مصیبت میں انسان کو مضبوط سہارا ہے. کہیں پہ آپ پھنس کے ہیں، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، آپ اس دعا کا سہارا لیجیے. بہت زبردست دعا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. مجھے بتائیں، قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا نا کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا، 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی. حضرت عمر نے کیڑی برات کاٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانی ہے جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے نا تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ کوئی چھپا ہوا بزرگ ہے یا پھر وہی صحابہ رضی اللہ عنہ یا اہل بیت رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منتخب کیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو قرآن و سنت پر ہو. اب فیصلہ آپ خود کریں. چلیے اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں. ہم تجھے آیت بھی قرآن سے بتا دیتے ہیں جس میں منع کر دیا گیا کسی اور سے دعا کرنا. امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے. أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تمہارا یقین ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں وہ تمہاری التجا اور دعاؤں کو سنتا ہے، فریاد کو، گویا تم نے اسے معبود مان لیا. یا علی مدد، یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کا مطلب کوئی سادہ نہیں میرے بھائیوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عبد القادر جیلانی کو اور مولا علی کو اپنا الہ مان لیا. انجینئر محمد علی مرزا صاحب بتاتے ہیں اس کلپ کے اندر کہ جب کوئی کہتا ہے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد، یہ صرف نام نہیں کہ مدد کے لیے پکارنا ہے،
قرآن بالکل صاف کہتا ہے کہ مدد کے لیے پکارنا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اور اہل بیت رضی اللہ عنہ نے بھی یہی سکھایا۔ یہ سیدھی سچائی ہے اور اسی پر ایمان مضبوط ہوتا ہے انسان کا۔ تو یاد رکھیے گا کہ مدد کی اصل طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں ذرا سی بھی سمجھ آئی ہوں اور سوچنے پر مجبور کریں تو سمجھ لیں کہ ویڈیو اپنا مقصد پورا کر گئی۔ یہاں بات کسی فرقے کی نہیں تھی، بات تھی قرآن، حدیث اور دلیل کی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی باتیں لوگوں تک مزید پہنچیں تو ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو، اور کمنٹ میں یہ آپ نے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کون سا کلپ سب سے زیادہ پسند آیا۔ آج کی ویڈیو صرف یہیں تک، کل ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ریئیکشن کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔